سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ دائمۃ مقبولۃ تؤدی بها عنا حقہ العظیم۔ سامعین حضرات، پیارے نبی کے چاہنے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پورے امت محمدیہ کو میرا السلام۔ جی، آج ہم بابا فرید گنج شکر کی ایک واقعے کے ایک قصے کے طرف گفتگو کریں گے، اور یہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ ایک دم میں ایک ہندوستان کی ایک پہاڑی میں کے پیچھے کسی کو پتہ چلا کہ اس کے پیچھے سونا ہے، تو وہ 2-3-4 دوست ان لوگ مل کے چل دیے کہ چلو بولے جائیں گے، وہاں پر سونا مل رہا ہے، زمین میں ہے بولے۔ تو گئے لینے کے لیے، تو جاتے رہے تو رستے میں ایک جھوپڑی دکھ گئی، تو لوگ تھوڑا تھک گئے، تو بولے چلو یہاں جا کے آرام کر لیتے ہیں۔ تو آرام کرنے لگے تو تھوڑی باتیں ہونے لگی، تو وہ جو بابا جی تھے اور اچھی اچھی دینی کی باتیں ان کو سمجھانے لگے، بولنے لگے۔ تو ان میں سے جو ایک آدمی تھا، لڑکا، اس کو تھوڑا اچھا لگ رہا تھا، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ چلو بھائی بابا ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ سونا لینے وہاں جا رہے، دعا کریے مل جائے۔ تو بولے اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ تو وہ ایک دوست جو تھا اس نے کہا کہ تم لوگ چلو، میں ابھی بابا جی کے پاس بیٹھتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ارے بولے نہیں چلو، ہم سب ساتھ میں آئے تھے اور ساتھ میں جائیں گے تو اچھا رہے گا، ایسا مت کرو، چلو ساتھ میں چلتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں ساتھ میں نہیں چلوں گا، آپ لوگ چلو، اور مجھے بابا جی کے پاس ساتھ بیٹھنا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ اتنی دیر میں جو ان کے دوست لوگ چلے گئے، اب یہ باتیں چیتیں چل رہی تھی۔ اب وہاں سے ان کے دوستوں لوگ جب واپس آئے تو دیکھے ان کے ہاتھ میں تھیلے تھے اور سونے تھے، کہ دیکھو تم آئے نہیں، ہم لوگ دیکھو لے کے آ گئے۔ اب وہ اپنے سر پہ ماتا اس کا تھنکا اور بڑا افسوس کرنے لگا، ارے یار میں بھی چلا جاتا تو مجھے مل جاتا، کہاں میں بابا جی کے چکر میں پھنس گیا۔ سمجھے، اب افسوس جتا رہا تھا۔ اب وہ حضرت تو اللہ والوں تو بولتے نا فراست کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ اس کو افسوس ہو رہا ہے، تو بولے چلو اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ چلو میں ابھی آتا ہوں بابا جی سے تھوڑا مل کے۔ تو ان کو تھوڑا پیشاب کی حاجت لگی، تو وہ کھیت میں چلے گئے، پانی دے کے تو تھا نہیں۔ بولے دیکھو بیٹا ایک کام کرو، وہاں سے ایک ڈھیلا لے آؤ اور میں استنجا کر لیتا ہوں۔ ڈھیلے سے استنجا بھی کر لیتا ہے، مٹی سے تیمم بھی کر لیتا آدمی۔ تو اب وہ ڈھیلے کے لیے جیسے وہ بڑا آگے ایک ڈھیلا دکھا اس کو، تو اس نے اٹھایا، تو جیسے اس کو چھوا تو ڈھیلا سونا کا بن گیا۔ اب وہ سونے کا بن گیا تو اس کو چھوڑا اس نے، بابا جی آواز دے رہے وہاں سے کہ لا بیٹا جلدی سے۔ اب وہ جس بھی ڈھیلے کو اٹھاتا ہے وہ سارا ڈھیلا سونے کا بن جاتا ہے۔ اب وہ پریشان کیا کروں، پھر پتھر ایک اٹھایا اس نے، چلو پتھر ہی سے لے لیتا ہوں، تو پتھر بھی سونے کا بن گیا۔ تو بولے کیوں نہیں لا رہے ہو، تو دیر ہو رہی ہے جلدی کرو۔ تو بولتا ہے بابا جی جو بھی ڈھیلا اٹھاتا ہوں تو پتھر سونے کا بن جاتا ہے، کیا کروں میں، اس کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ تو بولتے ہیں اس سونے کے پیچھے دنیا برباد ہے، جس سے آدمی ایک حقیر کام نہیں کر سکتا ہے، یعنی استنجا بھی نہیں کر سکتا ہے، یعنی اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا ہے، اور اس سونے کے پیچھے دنیا پریشان ہے، دنیا برباد ہے۔ بس وہ اس لڑکے کے دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے کہ واقعی بات تو صحیح ہے، ایک مٹی کے ڈھیلے سے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ استنجا کر لے، یا کہیں مٹی ملے ہم کو، سمجھے، تو مٹی سے ہم استنجا کر لیں، تیمم کر لیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن سونے سے ہم یہ چیز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ سونے کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ آج اس سونے کے پیچھے ساری دنیا پریشان ہے یہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے نظر میں وہ سونے کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ سونے سے آپ استنجا نہیں کر سکتے ہیں، نہ ہی وضو کر سکتے ہیں۔ یہ تو ان کو وہ چوٹ لگی دل پہ، سمجھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بابا میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اور مجھے کچھ چیز میں بتائیے۔ تو پھر وہ جا کے معلوم ہے 20 سال ان کے ساتھ میں گزارے،
جی 20 سال گزرنے کے بعد وہ ان کا مقام اللہ نے کیا، سمجھے جی۔ تو وہ ہندوستان کے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ بنے جی۔ اور جو بابا تھے جی وہ بابا فرید سکرکند تھے جی۔ کیا ان لوگوں کا مقام تھا جی، اللہ سے محبت یہ، اور یہی عشق انسان کو اللہ سے رکھنا چاہیے یہ، کیونکہ سونے میں وہ خوبی ڈالنے والا، تو اس کا تو آپ یہ خیال کریں، سونے کو جو اس نے سونا بنایا ہے اس سے ہم سے کو محبت نہیں ہے، بس اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ سے محبت میں ہر وقت یہی کہتا ہوں ہر بار کہ انسان ہر وقت چلتے پھرتے اللہ سے تعلق اپنا جوڑ لے، سمجھے، اللہ سے اپنی لو لگا لے جی۔ یہی عبادت ہے، یہی ریاضت ہے جی۔ ہر وقت اس کے دھیان میں رہنا جی، اس سے عاجزی کرتے رہنا جی، اپنی غلطی پہ نادم رہنا، سمجھے، بس یہی وہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے واقعے سننے سے دل زندہ ہوتا ہے، اللہ کی شان میں ہوتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندے میرے تذکرہ کر رہے ہیں جی۔ بس یہی عبادت ہے انسان کی جی۔ نماز یہ پڑھ کے آدمی جب نکل لیتا ہے یہ تو سوچتا ہے، جو سچا نمازی ہوتا ہے وہ سوچتا فکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ میری نماز میں مجھے اتنا مزہ نہیں آیا، تیری سے میری لو ٹوٹ گئی جی، تو اب وہ آدمی ہمیشہ اس کی یاد میں رہتا ہے جی۔ بس اسی چیز کو اللہ تعالیٰ جی بندے سے مانگتا ہے اور کچھ نہیں جی۔ چلیے آپ کو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، اور یہ ایسے ذکر کرنے کی مجھے طاقت دے اور آپ کو سننے کی جی۔ بس میرا ذکر یہی تھا کہ اللہ نے کہا تھا ہمارے لیے کہ میرے محبوب کی دین کی نصرت کرو، کیونکہ ایک اونٹ تھا وہ بھی اپنے نبی کے امتیوں کے لیے دعا کرتا تھا جی۔ تو اسی طرح ہر انسان کو اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی دین کی نصرت کرو، مدد کرو، اور یہ وہی چیز ہے جی۔ باقی تو رب پانے کے بعد انسان کو اور کسی چیز کی حاجت ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ بس جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ سر میرا سر تاج نبی، سر میرا سر تاج نبی، میرے سر کے تاج نبی، یا نبی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمہ۔ سر میرا سر تاج محمد، میرے سر کے تاج محمد، یا محمد یا محمد نصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمہ، نبی الکریم، فلک الحمد فلک الحمد، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابن عبداللہ، نور من نور اللہ۔